اس سند کے اندر جو عبداللہ بن ولید نے بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرات ذیوقار اب ہم سفیان ثوری کے ایک اور شاگرد ہے، وہ ہے محمد بن عبداللہ المقری۔ سنن نسائی شریف اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں حضرات ذیوقار، تو سنن نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 1159 ہے، تو 1159 حدیث نمبر ہے، اور یہ سفیان ثوری سے محمد بن عبداللہ بن یزید المقری بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اسی یعنی محمد بن عبداللہ بن یزید المقری نے بھی سفیان ثوری سے حدیث پاک سنی، انہوں نے عاصم بن کلیب سے، عاصم بن کلیب نے کلیب بن شہاب سے، انہوں نے وائل بن یعنی وہی ہے۔ اصل میں اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو اصول حدیث کی اصطلاح میں متابعت کہتے ہیں، متابعت یعنی عبد الرزاق کی دیگر محدثین نے، دیگر راویوں نے متابعت کی ہے، یعنی جو حدیث عبد الرزاق نے بیان کی ہے، جن اساتذہ سے سن کر صحابی تک جنہوں نے بیان کی ہے، وہی دیگر راوی بھی اگر وہی حدیث بیان کریں، یعنی ایک راوی اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہے جس صحابی کا نام لے کے، اگر دوسرا راوی بھی اسی صحابی کا نام لے کے وہی حدیث بیان کرے تو اس کو متابعت کہتے ہیں۔ اب پھر اس کی دو قسمیں، متابعت کاملہ، متابعت قاصرہ، یہ انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ اب یہاں بہرحال یہ سمجھے کہ یہ متابعت کاملہ ہے۔ متابعت کاملہ اس کو کہتے ہیں کہ جس استاد سے ایک راوی نے سنا ہے، اسی استاد سے وہی حدیث دوسرا راوی بھی سنے، اس کو متابعت کاملہ کہتے ہیں۔ تو حضرات ذیوقار اب آپ یہ بات دیکھیں کہ یہاں جو سفیان ثوری کے دوسرے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن یزید المقری۔ انہوں نے جب یہی وائل بن حجر کی حدیث پاک سفیان ثوری سے سنی، تو انہوں نے اسی طرح حدیث پاک میں سارا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی رفع الیدین کا اس میں انہوں نے ذکر کیا، وَإِذَا جَلَسَ فِي رَكْعَتَيْنِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، یہ دیکھیں، اَدْجَعَ الْيُسْرَ وَنَصَبَ الْيُمْنَ، آپ نے الٹے پاؤں کو لٹا دیا اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر دیا، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں پاؤں وَوَضَعَ الْيَدَ الْيُمْنَى، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں آنت پہ رکھا، اور وَنَصَبَ أُصْبُعَهُ لِلدُّعَاء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو اشارے کے لیے کھڑا کیا اور پھر دعا مانگی، انگلی کے اشارے سے دعا مانگی۔ تو حضرات ذیوقار یہاں بھی ثم سجدہ کے الفاظ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سجدہ کیا، اور یہ سنن نسائی شریف کا یہ متن بتاتا ہے کہ یہ جیسے کہ یہ الفاظ موجود ہے، اذا جلس فی رکعتین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں بیٹھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں بیٹھے، اب ظاہری بات ہے دوسری رکعت میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو وہ تشہد ہوتا ہے، تو یہ تشہد کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضرات یعنی یہاں بھی تشہد کی بات ہو رہی ہے کہ تشہد میں انگلی کو حرکت دیا۔ یہاں بھی جو سفیان ثوری کے شاگرد ہیں محمد بن عبداللہ المقری، انہوں نے ثم سجدہ کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا۔ حضرات ذیوقار یہ سنن نسائی تھی صغرا، اور اگر اسی طرح ہم یہ حدیث پاک دیکھتے ہیں سنن نسائی کبریٰ میں، تو حدیث نمبر ہے 1187 نمبر، وہاں سفیان ثوری سے ان کے چوتھے شاگرد حضرت قتیبہ بن سعید یہ حدیث پاک بیان کرتا ہے، یہی وائل بن حجر کی حدیث پاک تو جو عبد الرزاق نے بیان کی ہے۔ تو حضرات ذیوقار جب وہ بیان کرتے ہیں تو انہوں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا ذکر کیا، اور آگے فرمایا وَإِذَا جَلَسَ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اَدْجَعَ الْيُسْرَ، تو آپ نے بایاں پاؤں لٹا دیا، بچھا دیا، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کر دیا، اور پھر آگے وہی ہے کہ بھی آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا، اور پھر آپ نے انگلی شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ حضرات ذیوقار یہ حدیث نمبر سنن نسائی کبریٰ میں 1187 نمبر حدیث پاک ہے، اور یہاں یہ سفیان ثوری کے چوتھے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی یہاں ثم سجدہ کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح حضرات ذیوقار اسی سنن نسائی کبریٰ کی اگر ہم حدیث نمبر 1188 دیکھتے ہیں، 1188، اس کو سفیان ثوری کے پانچویں شاگرد محمد بن یوسف فریابی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی وائل بن حجر کی حدیث پاک کو ذکر کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، جلس فی الصلاۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھے،
فاراشا رجل الیسرا، تو انہوں نے الٹا پاؤں بچھا دیا، اور وعدہ ذراعی علی فاخذی، اور اپنے دونوں جو بازو تھے وہ انہوں نے رسول اللہ نے اپنی رانوں پر رکھ دیے، و اشارہ بسبابتی یدعو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ، شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور دعا مانگ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرات ذوالفقار یہاں بھی سجدے کا ذکر نہیں ہے، یعنی ثم سجدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سجدہ کیا، اس کے الفاظ یہاں بھی موجود نہیں ہے۔ حضرات ذوالفقار یہ تو میں نے آپ کے سامنے سفیان ثوری کے 5 شاگردوں کی، یہ سفیان ثوری کے 5 شاگرد ہیں، جس طرح عبدالرزاق نے یہ حدیث پاک سفیان ثوری سے سنی اور انہوں نے بیان کی، اور اسی طرح باقی محدثین جو باقی جو سفیان ثوری کے شاگرد تھے انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو سفیان ثوری سے بیان کیا۔ عبدالرزاق نے تو ثم سجدہ کے الفاظ کو ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھانے کے بعد دوبارہ سجدہ کیا، جبکہ باقی جو سفیان ثوری کے شاگرد تھے انہوں نے انگلی اٹھانے کے بعد دوبارہ سجدہ کرنے کا ذکر نہیں کیا، ان میں سے کسی نے بھی دوبارہ انگلی اٹھانے کے بعد دوبارہ سجدے کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ سنن نسائی شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت میں بیٹھے تو وہاں، یعنی جو محمد بن عبداللہ المقری نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت میں بیٹھے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ ذکر کیا۔ حضرات ذوالفقار جس طرح یہ حدیث پاک سفیان ثوری سے ان کے شاگردوں نے، یعنی 5 شاگردوں نے سنی، صرف ان میں سے ایک شاگرد یعنی عبدالرزاق نے انگلی اٹھانے کے بعد دوبارہ سجدہ کرنے کا ذکر کیا، اس کے علاوہ باقی 4 شاگردوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح ذاتی اگر ہم اس حدیث کو مزید دیکھتے ہیں